عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ نام سنا ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں، آج آپ کو کرکٹ کی انڈین ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام معلوم ہوں گے۔ سلمان خان کی کون سی نئی فلم آنے والی ہے پوری جانکاری ہوگی آپ کو، مگر اپنے نوجوان ساتھیوں سے پوچھوں ذرا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں چند باتیں بتا دو۔ نہیں مولوی صاحب نہیں معلوم۔ کہا گیا عبداللہ ابن عباس لائیں۔ نبی نے عبداللہ ابن عباس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں دعا کی، اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اور رات کا سہانا وقت، اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا۔ میرے عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق رحمت کرے، میرے ساتھ کئی جلسوں میں میں نے دیکھا، بیچارے برہیٹ سے چلے ہیں، آج صاحب گنج میں پروگرام ہے، کل برہروا میں پروگرام ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کیا ہے، صبح بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، شام کو تقریر بھی کر رہے ہیں صدارت میں، اور عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ وہاں آرام کی ضرورت ہے، مگر امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کا جذبہ یہ ہے کہ بیچارے جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جماعت کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، وہ بیمار ہو ان کی خبر کرنی چاہیے، ان کو اگر مالی ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ آنے والا دور بڑا فتنوں والا دور ہے، وہ دور صرف زنا کا نہیں ہوگا، صرف شراب کا نہیں ہوگا، صرف حرام خوری کا نہیں ہوگا۔ آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے دین اور ایمان کو لگنے والا ہے میرے بھائی، ہمارے ایمان پر حملے ہوں گے، ہمیں توحید سے نکالنے کی اور دین سے نکالنے کی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ رسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہونے والے ہر فساد اور بگاڑ کا سبب بتایا ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی آپ کو بگاڑ نظر آئے، تباہی نظر آئے، نقصان نظر آئے، پریشانی نظر آئے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر اور تری کے اندر، زمین کے اوپر اور سمندر کے پانی کے اندر، کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی فساد اور بگاڑ نظر آ رہا ہے،
میرے بندو وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، ان کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ مصیبتیں، یہ تباہی، یہ بگاڑ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعض اعمال کی سزا ان کو دنیا ہی میں چکھا دے۔ یہ سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ کچھ گناہوں کی سزا ہے۔ یہ جتنی دنیا میں آفتیں اور مصیبتیں ہیں، یہ کچھ گناہوں کی سزا ہے۔ سارے گناہوں کی سزا اگر اللہ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق، کوئی جاندار، کوئی انسان اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو سب سے خطرناک چیز ایک انسان کے لیے گناہ ہے۔ گناہ سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیا کا اتہاس اٹھا کے دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، ذرا ان واقعات کو پڑھ کے دیکھو۔ یہ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا؟ یہ قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر بدلی کی شکل میں آسمان سے آگ کیوں برسی؟ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر کیوں برسے؟ یہ فرعون سمندر میں کیوں ڈوبا؟ اور پیچھے چلے جاؤ، ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت میں آرام سے کھا رہے تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ، کیوں ان کو جنت سے نکلنا پڑا؟ سب کے پیچھے ریزن ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 19ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میرے بندو، ان ساری قوموں کے واقعات اٹھا کر کے دیکھ لو، ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہوں کی سزا دی ہے۔ ہم نے کسی قوم کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے، ہم نے کسی قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا، ہم نے کسی قوم کو غرق کر دیا۔ ہم نے یہ سارے عذاب اس لیے دیے کیونکہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، لوگوں نے گناہ کیے تھے۔ ہم نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، کوئی اتیاچار نہیں کیا تھا۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ آج کی تقریر میں اور آج کے خطبے میں ہم گناہوں کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جانتے ہو گناہ کا سب سے خطرناک پوائنٹ یہ ہے، گناہ ہمارے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے، شروع میں اس کو تھوڑی جھجک ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر شیطان اس کو ہمت دلاتا ہے، ارے کر لے یار۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے ایک مرتبہ تو تھوڑی ہمت اس کی کھل جاتی ہے، پھر وہی گناہ وہ بار بار کرتا ہے، اور جب بار بار کرنے لگتا ہے تو دل سخت ہونے لگتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے پارے میں جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانی کا تذکرہ کرتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں اور نہریں نکل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور پتھر کے بیچ میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جایا کرتے ہیں، جھک جایا کرتے ہیں۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے تو اللہ کی اتنی نافرمانی کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، یہ اللہ نے ایک اصول بتایا ہے
کہ جب انسان گناہ کرے گا اس کا دل جو معمولی سے گوشت پوست کا بنا ہوا بڑا نرم بڑا ملائم دل ہے یہ کٹھور ہو جائے گا، یہ سخت ہو جائے گا، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. پھر اس پر قرآن کی کوئی آیت کام نہیں کرے گی، پھر اس پر اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کام نہیں کرے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اگر گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، اریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دل کو صاف کر دیتا ہے. اسی لیے توبہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ کے ہاں یہ فارمولہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہے میرے بھائی. صبح کا بھولا شام کو لوٹ آ جائے تو ہم کہتے ہیں اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ کہتا ہے اگر کل کوئی گنہگار تھا، نافرمان تھا، آج اگر وہ سچی توبہ کر لے تو میں صرف معافی نہیں کروں گا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تو اتنا رحمان الرحیم ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے اے گنہگارو، اے گناہ کرنے والو، اے نافرمانی کرنے والو، تم توبہ کر لو، تم معافی مانگ لو، تم استغفار کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تم نے اب تک جتنے گناہ کیے تھے ہم تمہارے نامہ اعمال میں نیکی بنا دیں گے. یہ اس کی رحمت ہے. بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کے وہ کالے دھبے اریز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. لیکن اگر بندہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ پھر اس کے دل پر اور دھبے ڈال دیے جاتے ہیں. گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دل کے اوپر وہ بلیک کلر کے وہ کالے رنگ کے دھبے ڈالتے چلا جاتا اللہ تعالیٰ. حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے پیارے نبی قرآن کے 30ویں پارے کی آیت پڑھتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. او میرے بندو، تمہارے دل کے اوپر رین آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر ایک قسم کا کور چڑھ جاتا ہے جو گناہوں کا کور ہوتا ہے. موبائل ہے نا، موبائل کے اوپر کور ہم چڑھاتے ہیں. کیوں چڑھاتے ہیں بھائی؟ موبائل کو اسکریچ نہ ہو، موبائل کو نقصان نہ پہنچے. جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے دل کے اوپر گناہوں کی ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، ایک کور چڑھ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت اثر نہیں کرتی، اس پر نبی کی حدیثیں اثر نہیں کرتی. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ نام سنا ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں، آج آپ کو کرکٹ کی انڈین ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام معلوم ہوں گے. سلمان خان کی کون سی نئی فلم آنے والی ہے پوری جانکاری ہوگی آپ کو. مگر اپنے نوجوان ساتھیوں سے پوچھوں ذرا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں چند باتیں بتا دو. نہیں مولوی صاحب نہیں معلوم ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس، تعلیم کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے. ہم دوسروں سے کیا شکوہ کریں گے کہ فلاں اور فلاں ہمارے مدرسوں کو بند کرنا چاہتا ہے؟ ہم خود اپنے مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں وہ کہاں بھیجتا اپنے بچوں کو مدرسے میں؟ ہمیں نہیں پسند ہے مدرسے میں بھیجنا. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ غریب لوگ پڑھنے پڑھانے والے، ہمیں نہیں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. ہمیں تو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنا ہے. ہمارا بچہ وہاں جا کے سرسوتی وندنا کرے، وہاں سوریہ نمسکار کرے، وہ ہمیں قبول ہے. قرآن پڑھے مدرسے میں جا کر ٹاٹ پر بیٹھ کر کے، یہ ہمیں گوارا نہیں. کیوں ٹاٹ پر پڑھاتے ہو اپنے بچوں کو؟ اللہ نے آپ کو دولت دی، اپنے گھر میں آپ سنگ مرمر اور ماربل بچھاتے ہیں. اور آج کتنے مدرسے ہیں گاؤں کے اندر. میں بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال کے کتنے مدرسوں کو جانتا ہوں. بیچارے بچے اور اساتذہ اور طلبہ کے رہنے کے لیے ڈھنگ کے کمرے نہیں ہیں. گھاس اور چھپر کا کیسے کیسے انہوں نے کمرے بنائے ہیں اور ٹین کے شیڈ ڈالے ہیں اور کچی زمین ہے، اور وہاں پر وہ بچے بیچارے سردی گرمی بارش کے موسم میں پڑھ رہے ہیں. اور قوم کے بڑے بڑے امیر اور مالدار اور سرمایہ کار وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آرام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسے ہی نہیں برس رہا ہے. بڑے ظلم کیے ہیں ہم نے.
ہم دین کا علم نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ علم دین رکھنے والوں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنی بچیوں کو عالمہ بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا سارے بچوں کو عالم بنا دو، میں یہ نہیں کہتا ساری بچیوں کو عالمہ بنا دو، لیکن اپنی اولاد میں کم سے کم ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو دین کے وقت کے لیے وقف کر دو میرے بھائی۔ آنے والا دور بڑا نازک ہے، آنے والا دور بڑا فتنوں والا دور ہے۔ وہ دور صرف زنا کا نہیں ہوگا، صرف شراب کا نہیں ہوگا، صرف حرام خوری کا نہیں ہوگا۔ آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے دین اور ایمان کو لگنے والا ہے میرے بھائی۔ ہمارے ایمان پر حملے ہوں گے، ہمیں توحید سے نکالنے کی اور دین سے نکالنے کی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، علم دین پر توجہ دو۔ آپ کے علاقے میں جو مدرسے ہیں ان کو مضبوط کرو، اور آپ کے جو بچیاں اور بچیاں ہیں ان کو اداروں میں داخل کرو۔ جو ادارے آپ کی توجہ کے حقدار ہیں ان پر آپ توجہ دو۔ ہمارے نوجوان نہیں جانتے ابن عباس کون ہے، جانتے ہو؟ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رات میں اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، دیکھا کسی نے وضو کا لوٹا لا کے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا کون لایا؟ کہا گیا عبداللہ ابن عباس لائے ہیں۔ نبی نے عبداللہ ابن عباس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں دعا کی، اے اللہ، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اور رات کا سہانا وقت، اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا میرے بھائی۔ عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، اور جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، آپ حسن البیان اٹھا کے دیکھیں، آپ فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر کی کوئی بھی مستند کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس جب کوئی بات کہتے ہیں ان کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا مہتو ہوتا ہے۔ ان کو حبر الامہ، امت کا عالم، امت کا اسکالر کہا جاتا ہے۔ ان کو ترجمان القرآن، قرآن کا ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی خدمت میں بھی اپنے بچوں کو لگانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بزرگ علماء آتے ہیں، بیچارے تھکے ہارے آئے ہیں۔ ہم اس کو بڑی جو ہے اپنے لیے بڑی عجیب سی سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ علماء کے ہمارے بچے ان کی خدمت کیوں کریں۔ یہ صحابہ کا طریقہ، یہ سلف کا طریقہ ہے۔ آپ کے اسی علاقے کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق کے رحمت کرے، میرے ساتھ کئی جلسوں میں نے دیکھا، بیچارے برہیٹ سے چلے ہیں، آج صاحب گنج میں پروگرام ہے، کل برہروا میں پروگرام ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کیا ہے، صبح بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، شام کو تقریر بھی کر رہے ہیں صدارت میں، اور عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ وہاں آرام کی ضرورت ہے، مگر امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کا جذبہ یہ ہے کہ بیچارے جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جماعت کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ بیمار ہو ان کی خبر کرنی چاہیے، ان کو اگر مالی ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی سے اس کے چہرے کے اوپر روشنی اور لائٹ آ جاتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سارے علماء کو آپ دیکھیں، ہم لوگ تو نوجوانوں میں ہیں، میں کبھی کبھی بعض علماء کو دیکھتا ہوں، مثال کے طور پر ایک نام آپ کو بتا دوں تو برا نہ ہوگا، ہماری جماعت کے بہت بزرگ عالم ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، یو پی کے رہنے والے ہیں، پرتاپ گڑھ کے، ایک زمانے سے وہ دبئی میں رہتے ہیں، ابو ظہبی میں رہتے ہیں۔ ہر سال انڈیا میں ان کے سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں میرا خیال ہے کہ شیخ کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی، 60 سے 70 کے بیچ کی عمر ہے، اور جب وہ انڈیا آتے ہیں فجر کے بعد الگ پروگرام ہو رہا ہے، ظہر کے بعد الگ پروگرام ہو رہا ہے، عصر کے بعد الگ ہے، مغرب کے بعد الگ ہے، عشاء کے بعد، ایک دن میں 5 پروگرام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں وہ۔ یہ بدن میں قوت کہاں سے آئی میرے بھائی؟ یہ اسٹیمنا کہاں سے آیا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جب انسان اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگا ہے، جب انسان نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بدن کو اللہ طاقت دیتا ہے، وسعۃ فی الرزق، اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی دیتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی کا الٹا کیا ہے؟
وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْوَجْهِ، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کی دنیا میں چلا جاتا ہے اس کے چہرے کی لائٹ، اس کے چہرے کا نور اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ تاریک کر دیتا ہے، اس کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کوئی گناہ کر رہا ہے پھر بھی پیسہ کما رہا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پھر بھی پیسہ کما رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو پا رہا ہے، بہت پیسہ پا رہا ہے، بہت دولت پا رہا ہے، بہت نام کما رہا ہے، تو تم دھوکے میں نہ جانا، اے میری امت کے لوگوں، انما ہوا استدراج، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہم نے بہت ان کو نوازا اور دولت کے دروازے ان کے لیے کھول دی۔ فَلَمَّا فَرِحُوا مَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ، اور جب یہ اترانے لگے اور غرور کرنے لگے ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے میرے بھائی، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، گناہوں سے بچو میرے پیارے بھائیوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ ذلیل بھی کرتا ہے، آج نہیں کیا تو کل کرے گا۔ دعائے قنوت پڑھتے ہو نا وتر کی نماز میں، دعائے قنوت میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں، لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت، اے اللہ تو جس سے دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ لا یعز من عادیت، اے اللہ جس سے تو دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، ولا یذل من والیت، اور جس سے تو دوستی کر لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی خوشحالی چھن جاتی ہے، اس کے دل کا چین چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لو بڑے بڑے بالی ووڈ کے اسٹار ہیں، شہرت کی کمی نہیں ہے، جہاں جا رہے ہیں 4 لوگ کیمرہ لے کے سیلفی لے رہے ہیں، شہرت کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ 10 سال شادی کے بعد بیوی کو طلاق، بیوی الگ، شوہر الگ، بچے الگ، یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ اس سے کہیں زیادہ سکون میں وہ انسان ہے جو کم پیسہ کماتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چین سے رہتا ہے۔ گناہوں کی زندگی انسان کو بے چینی میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، میرے بندو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑے گا، جو میرے حکم کو چھوڑے گا، جو گناہ کرے گا، ہم اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ کہے گا اللہ تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں نے دنیا میں تمہیں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میری آیتوں کے سامنے تو اندھا بن جاتا تھا، تو سنتا نہیں تھا، تو عمل نہیں کرتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ تو گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے چینی آتی ہے میرے بھائی۔ ایک اور چیز ہے، گناہ کا اثر ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی غلط کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی سواری کے پھسلنے میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں پاتا ہوں۔ بیوی کا اخلاق اور بچوں کے کردار پر انسان کی گناہ کا اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں
کہیں نہ کہیں آپ اپنی نسل کو خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے اور آپ نیکی کر رہے ہیں تو LIC لینے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے لیے، انشورنس کرانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے لیے۔ آپ نیکی کا کام کریں، آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، آپ دین کے راستے پر چلیں، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے بچوں کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ مثال موجود ہے بھائی، قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 16واں پارہ، آج جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے یہ آیت پڑھی بھی ہوگی سورہ کہف کے اندر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی والے بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، مہمان نوازی نہیں جانتے تھے، مہمان کی قدر کرنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں نے کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں، کھانا نہیں کھلائیں گے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ مہمان کھانا مانگ رہا ہے اور کھانا نہیں کھلا رہے۔ اصول تو یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو آپ پوچھئے مت کہ کھانا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے، جب فرشتے میں انسان کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، چائے لیں گے کہ کافی لیں گے۔ ہمارے یہاں پوچھتے نا مہمان سے، ارے جو ہے وہ لے آؤ بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور دوڑے دوڑے گوشت بنا کے لے آئے، فریش تازہ گوشت، بے اجلن حنیز، گوشت بچھڑے کا گوشت بھون کے لائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مہمان کو گوشت کھلانا چاہیے، بہترین مہمان نوازی۔ اور مسلمان تو ماشاءاللہ ایمان رہے چاہے رہے، تقویت الایمان ضرور رہے گا۔ مسلمان چاہتا ہے نا گوشت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس لیے بعض لوگ جو ہے گوشت کو تقویت الایمان بولتے ہیں، ایمان کو طاقت دینے والی چیز۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اب وہ تو فرشتے تھے بھائی، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے بھائی، کھاؤ۔ جب فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ لگ رہا ہے یہ دشمن ہے کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں دشمن اپنے کہیں مہمان بن کے جاتا تو جو کھانا نہ کھائے وہ دشمن مانا جاتا تھا۔ مہمان جو اپنا ہوگا وہ ضرور کھائے گا۔ وہ طریقہ تھا، وہ طور طریقہ تھا، وہ سلیقہ تھا، وہ اخلاق تھا۔ آج ہمارے سماج سے اخلاق کا جنازہ نکل گیا میرے بھائی۔ اب تو مہمان گھر میں آتا ہے، عورتوں کو پتہ لگتا ہے مہمان آیا ہے، ماتھے پر دو چار بل بڑھ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو مصیبت آ گئی، برتن زیادہ دھونا پڑے گا، کھانا زیادہ بنانا پڑے گا، روٹی زیادہ بنانی پڑے گی۔ شہروں کا تو اور برا حال ہے، گاؤں دیہات میں تو ابھی پھر بھی صحیح ہے، شہروں میں تو اور برا حال ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں کھلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصہ بہت آتا تھا ان کو، بیٹھ گئے وہیں پہ۔ اب وہاں ایک دیوار تھی، ایک مکان کی دیوار تھی اور وہ بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی، پرانی عمارت تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، حضرت خضر اٹھے اور انہوں نے اس ٹیڑھی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ بھلائی کرنے کی، دیوار گرتی تھی گر جاتی، ان کمبختوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، بھوکے پیاسے ہم آئے ہیں اور دیوار گر رہی تھی اور آپ نے ٹھیک کر دی۔ ارے ٹھیک ہی کرنا تھا تو کچھ پیسہ طے کر لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں کوئی خدمت کروں گا اور سامنے والا میری خدمت کا صحیح معاوضہ نہیں دے گا، وہاں معاوضے کو طے کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معاوضے کو طے کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، اس دیوار کو ٹھیک کرنے کے پہلے اس کی اجرت آپ کو طے کر لینی چاہیے تھی، اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ اب حضرت خضر کا جواب سنو۔ حضرت خضر کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، ان کا باپ مر چکا تھا اور باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا، دیوار گر جاتی، گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے اور بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے یہ حکم دیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اے موسیٰ آپ کے رب نے مجھے حکم دیا کہ اے خضر دیوار کو ٹھیک کر دو تاکہ کل جب وہ بچے بڑے ہو جائیں اور جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دیکھو باپ نیک تھا، اللہ نے اولاد کی حفاظت کی۔ اولاد نیک تھی کہ نہیں تھی اس کا تذکرہ نہیں ہے آیت میں،
باپ نیک تھا تو اللہ نے بچوں کا خزانہ ڈوبنے نہیں دیا. بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا فیوچر، بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا بھوشیہ، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ چلاؤ میرے پیارے ساتھی. اور آخری چیز، گناہوں کا ایک بڑا خطرناک پوائنٹ یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان گناہ کرتا ہے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. انسان جتنا گناہ کے راستے پر بڑھے گا نیکی کی توفیق اس سے چھین لی جائے گی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس چھوٹی سی زندگی میں تجربہ کیا ہے. 5 ٹائم کا نمازی ایک بندہ تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا نیک تھا، غلط راستے پہ چلا گیا، لڑکی بازی اور عیاشی میں چلا گیا. صرف زناکاری نہیں کر رہا ہے، آج نشہ بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، نماز سے بھی دور ہے، مسجد سے بھی دور ہے. ایک گناہ کیا تھا اس نے اور کئی نیکیوں سے دور ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. اے نبی، یہ منافق لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جانے کے لیے سواری نہیں تھی، ہمارے پاس جانے کا انتظام نہیں تھا. اے میرے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو اگر جانا ہوتا تو یہ تیاری کرتے، ان کو جانا ہی نہیں تھا. اے نبی، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا ہی نہیں تھا، یہ تو جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے جھوٹا بہانہ کیا تو اے نبی آپ بھی سن لیجئے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا کہ اب تم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے. اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں، بعض تابعین کہتے ہیں کہ اگر رات میں آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور تہجد کے لیے نیند نہیں کھل پا رہی ہے اور تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ، تو ذرا غور کرنا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہوں کی زنجیروں نے آپ کو جکڑ دیا ہے. اگر آپ رات میں موبائل پر الارم لگا رہے ہیں، صبح 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے اور 5:30 بجے کا آپ نے الارم لگایا ہے موبائل کے اوپر اور الارم بجا اور آپ کی نیند نہیں کھلی، تو ذرا غور کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی زنجیروں نے آپ کو باندھ کے رکھا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے میرے بھائی، اللہ بہت ساری نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے آؤ اپنے آپ کو ہم گناہوں کے راستے سے بچائیں، اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلیں، دین کے راستے پر چلیں. اور ہم میں سے ہر انسان گنہگار ہے. کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے صاحب میں بہت بڑا فرشتہ ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. وہ انسان کی اولاد ہے، انسان ہے، وہ آدم کی اولاد ہے. ہم سب کے کیریکٹر پہ کچھ نہ کچھ دھبے ہیں میرے بھائی، ہم سب کے دامن میں کچھ داغ ہیں. اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں زندگی میں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو لو. رب کعبہ کی قسم، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں. جو اللہ کے خوف سے بہتے ہیں ان آنسوؤں کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے یہاں. ان آنسوؤں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے بھائی. کبھی رات میں تہجد پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے رو لو، کبھی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو لو، کبھی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا. اس کا مطلب جو توبہ کر لے گا اب اللہ کے ہاں وہ ظالم نہیں ہے. اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. انشاءاللہ اللہ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح کر دے گا. آج ملک کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، ملک کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. کل کی خبر آپ نے سنی کہ ایک مسجد اور مدرسے کو کس طریقے سے بلڈوزر سے دھوست کر دیا گیا، اور جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو وہاں ہنگامہ ہوا ہے اور آگ لگائی گئی ہے، لوگوں کے گھر جلے ہیں، سواریاں جلی ہیں، اور پھر وہاں اس طریقے کے آرڈرز آئے ہیں کہ صاحب دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کاروائیاں ہوتی ہیں تو بڑی یک طرفہ ہوتی ہیں اور ٹارگٹ مسلمانوں کو ہی کیا جاتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے میرے بھائی. ظلم اور زیادتی کی انتہائیں ہو رہی ہیں. دعا کرو اللہ ظالموں سے اللہ تبارک و تعالی انتقام لے لے. اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اس وقت ملک میں بڑے امن اور چین اور سکون کو چوٹ پہنچانے والے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے دکھ رہے ہیں، اور ہم سب دیکھ کر کے ہم اپنے دل میں اس کو لے کر کے ایک تکلیف محسوس کر رہے ہیں.
ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ہمارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور ہم اللہ سے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام لے، اے خدا اب گردش ایام کا رخ پھیر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو گردش ایام کا رخ پھیر دے۔ راند ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے دھتکارے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اس اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں، وہی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے۔ اس اللہ سے اپنے دل کی فریاد اس کے سامنے رکھو، دعا کرو اللہ سے، اللہ ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی مسجدوں اور مدرسوں کی ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کی نگرانی کریں۔ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو علم دین کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے بچیوں کو اللہ تعالیٰ علم دین کے راستے پہ لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔